بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی قومی سیاست سے، اور آنے والے 3-4 دن جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں۔ بظاہر ان 3-4 دنوں میں مکمل طور پہ سکون رہے گا، آپ کو کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی، سوائے اس کے کہ کل وزیر اعظم عمران خان نے ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے، کرم جانا ہے، اور وہاں پہ وہ خطاب کریں گے، کرم ایجنسی۔ اور اسی دوران اپوزیشن کی سائڈ پہ بھی کچھ تھوڑا سا سکوت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ملاقاتیں ہونی تھیں وہ ہو چکی ہیں، اپوزیشن کے اندر کی بھی، اور اس کے بعد اپوزیشن کی اتحادی جماعتوں سے بھی، اتحادی جماعتوں کے آپس کے بھی صلاح مشورے ہو گئے ہیں۔ لیکن 3-4 دن جو ہے وہ بظاہر بڑا سکون رہے گا، اور لیکن یہ بظاہر سکون کو آپ ہرگز سکون نہ سمجھے گا، کیونکہ در پردہ اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہونی ہیں۔ ایک ملاقات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور یہ ملاقات ہوگی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس وقت پوری کی پوری ریاستی مشینری جو ہے اس کا ایک ہی ذمہ داری ہے، ایک رسپانسبلٹی ہے، اور وہ ہے کہ کس طریقے سے OIC کا جو اجلاس ہونا ہے، انٹرنیشنل ایونٹ ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، اس کے لیے فل پروف سیکورٹی انتظامات، اور اس کے بعد 23 مارچ کا ایونٹ، یہ 2 چیزیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو ایک ڈیٹیلز مہیا کی گئی ہیں، کچھ تفصیلات دی گئی ہیں، جس میں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ سندھ ہاؤس میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور بلوچستان ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے۔ جو ہمارے ایک تو مسنگ جو ارکان ہیں، جو کہ باغی ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے منحرف، ان کا پہلی دفعہ پتہ چلا ہے، اور ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ چلا ہے۔ نام ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیے جا رہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کو بتا دیا گیا ہے کہ 12 سے 13 ارکان جو کہ غائب ہیں، اور جو کہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ اپوزیشن نے ہی ان کو کہیں چھپایا ہوا ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اور اپنی مرضی کے بغیر وہ جا نہیں سکتے۔ اس میں کچھ ارکان ایسے ہیں جو کہ اپنے فیملی کے ساتھ ہیں، فیملی ممبرز کے ساتھ ہیں۔ کچھ ڈرون کی فوٹیج لی گئی ہے، وفاقی ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سندھ ہاؤس میں سندھ پولیس کے جوان آئے ہوئے ہیں، باقاعدہ طور پہ جو سندھ ہاؤس کی سیکورٹی ہے، جو اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے، اس کی جو سیکورٹی ہے وہ مکمل طور پہ سندھ پولیس کو دی گئی ہے۔ گیٹ مقفل ہیں، بند ہیں، صرف پیشگی منظوری کے ساتھ ہی کوئی اندر جا سکتا ہے اور باہر آ سکتا ہے۔ البتہ جو پیپلز پارٹی کے نون MNAs ہیں، نون MPAs ہیں، وزراء ہیں، ان کے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پھر بھی گیٹ کھولا جاتا ہے تسلی کر کے کہ کہیں کوئی فیڈرل فورس نہ آ جائے اور کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ جوان کافی ہیں وہاں پہ، ظاہر ہے وہ نہیں ہو سکتا آپریشن، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ فیڈرل فورس کی مدد سے آپریشن کیا جائے، تو ایسی صورت میں انتہائی خطرناک کام ہو سکتا ہے۔ ایک طرف وفاقی پولیس ہوگی، پھر رینجرز، کیا رینجرز یہ کام کرے گی، FC یہ کام کرے گی، اور آگے سندھ پولیس ہے، تو یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ وزارت داخلہ میں اس بارے میں اجلاس ہو چکا ہے، وزیر اعظم عمران خان کو تفصیلات دے دی گئی ہیں، لیکن کچھ جاسوس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے یا وفاقی حکومت کے بھی اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ سیاسی جاسوس ہیں، غیر سیاسی جاسوس تو پہچانے جاتے ہیں، یہ سیاسی جاسوس ہیں جو کہ بظاہر ہوں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ، لیکن وہ ان فیکٹ اندر سے رپورٹنگ کر رہے ہوں گے، اندر سے جاسوسی کر رہے ہوں گے۔ کچھ تصویریں انہوں نے بھیجی بھی ہیں، اور ایک آدھ بندے پہ شک بھی ہے پیپلز پارٹی کو، اپوزیشن کو۔ ایک تو یہ ہے، ان میں 3 خواتین بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلی بات یہ کی گئی ہے، جو اجلاس ہوا وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں، اس میں 4 اہم وزراء بھی شامل تھے۔ تو پرویز خٹک صاحب کو، اسد عمر صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ ناراض ارکان کے ساتھ رابطہ کریں، اور کسی بھی طریقے سے کریں۔ اب ذرا طاقت کا استعمال، تھوڑا سا دھمکیاں شمکیاں، اس کو انہوں نے کہا کہ سائڈ پہ رکھا جائے، اب پولائٹلی کیا جائے، کیونکہ جو نمبرز اپوزیشن بتا رہی ہے وہ اپوزیشن کافی پر اعتماد ہے، اور وفاقی حکومت کو، یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان کو پہلی دفعہ رپورٹ جو سبمٹ کی گئی ہے ایکچوئل، اس میں ان کو بتایا گیا ہے
کہ اتنے لوگ ہمارے رابطے میں ہیں، یعنی کہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں، 12-14 ارکان باقاعدہ طور پہ، اور مسنگ ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آ رہے۔ دوسرا، اتحادی جماعتیں جو ہیں، 3 اتحادی جماعتیں خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاک بلوچستان عوامی پارٹی، یہ تینوں جماعتیں بھی، ان کا رجحان بھی اپوزیشن کی طرف ہے۔ یہ ان کو 2 رپورٹس پیش کی گئی ہیں، ایک پولیٹیکل پلیئرز نے کی ہے، ان کی اپنی ٹیم نے، دوسرا ان کو حساس ادارہ جو کہ سول انٹیلیجنس بیورو جسے کہتے ہیں، اس نے پیش کی ہے۔ تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پچھلی دنوں 3-4 دنوں کی جو ملاقاتیں ہوئیں اپوزیشن اور حکومت اتحاد کی، ان ساری کی مفصل بریفنگ ان کو دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے پرائم منسٹر کو کہ آپ اس کو ایزی مت لیں۔ لہٰذا اب یہ پرویز خٹک اسد عمر صاحب کو ٹاسک دیا گیا، پھر براہ راست رابطے نہیں ہو رہے تو پھر عزیزوں دوستوں کے ذریعے رابطے کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر جو فون استعمال ہو رہے ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس کس کا فون ہے، کیسے ہے۔ تو کا ظاہر ہے کمیونیکیشنز کے بہت سارے ذرائع آ چکے ہیں۔ تو نمبر 1 یہ کیا گیا، پھر ایک اور ٹاسک دیا گیا ہے ان 4-5 دنوں میں کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو ہیں وہ براہ راست طے کیے جائیں، بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان جی ڈی اے سے مل چکے ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی سے مل چکے ہیں، اب ایم کیو ایم سے مل چکے ہیں، کاف لیگ کے ساتھ ابھی، لیکن ایم کیو ایم بھی اور کاف لیگ بھی دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ عدم اعتماد کی کوئی بات نہیں ہوئی، لہٰذا ایک نیا دور شروع کیا جائے گا۔ اسی دوران جو 25 مارچ اور 27 مارچ اپوزیشن اور حکومت دونوں قائم ہیں اپنے اسی جلسوں پہ، جلسے کرنے ہیں، جلوس نکالنے ہیں اور ادھر مارچ لے کے آنے ہیں ڈی چوک میں۔ تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں بھی ایک پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ اب یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ وبال جان بن گیا ہے، اور اب یہ تحریک عدم اعتماد ایک سیاسی اور جمہوری میچ نہیں رہا، بلکہ اب یہ کچھ اور شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے کہ آرٹیکل 95 کے تحت جو تحریک عدم اعتماد کی کارروائی ہے وہ پرامن طریقے سے ہر صورت میں مکمل کروائی جائے، اور اس کے لیے وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور اسپیکر اور سیکرٹری قومی اسمبلی ان کو فریق بنایا گیا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں بھی یہ پیٹیشن آ گئی ہے، ادھر ہائی کورٹ میں بھی پیٹیشن جا چکی ہے۔ تو اس طریقے سے اب اس ایک پولیٹیکل ایونٹ میں اس عدالتیں جو ہیں اعلیٰ عدلیہ بھی آ چکی ہے، اور اس کو بھی گھسیٹ کے بیچ میں لے آئے ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا جلسہ صرف ایک صورت میں وہ روکا جا سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا 27 مارچ کا جلسہ منسوخ کر دے، وہ اپنا واپس لے لے، وہ ابھی تک واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور پیٹیشن دائر کی گئی ہے، اور وہ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے کہ معاملات جو ہیں الیکشن کمیشن جانبدار ہو چکا ہے۔ پھر ایک اور درخواست دائر کی گئی ہے کہ جو عدم اعتماد والے دن ہے، تصادم کا خطرہ بہت ہے، یہ سپریم کورٹ بار نے آئینی درخواست دائر کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صدر سپریم کورٹ بار کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں بھی وزیر داخلہ، وزیر دفاع، آئی جی، ڈپٹی کمشنر ان کو فریق بنایا گیا ہے۔ تو آرٹیکل 95 کی کارروائی ہے، یعنی کہ تحریک عدم اعتماد، اس کو پرامن طریقے سے کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں وزیر داخلہ نے بھی وارن کیا ہے، دوبارہ پھر خبردار کیا ہے کہ اگر تصادم ہوا تو پھر اپوزیشن کئی سال تک روتی رہے گی، یعنی یہ سسٹم خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اور 21 مارچ کو اب فیصلہ ہوا کہ 21 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی قانونی ٹیم کے درمیان یہ طے ہوا ہے، کیونکہ اب اس سے زیادہ ڈیلے ہو نہیں سکتا تھا۔ 2 ہی آپشن تھے، یا تو اسپیکر رولنگ دے دیں کہ عدم اعتماد کے سلسلے میں اجلاس ریکوزیٹ نہیں کیا جا سکتا، یا پھر اجلاس بلایا جائے، لہٰذا 21 تاریخ کو اجلاس بلایا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ووٹنگ کی تاریخ بھی اسی دن بتائی جائے گی
کہ باقی پروسیس کب شروع ہوگا۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ 28 سے پہلے یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ صرف اسی صورت میں ہے کہ جب حکومت کو یقین ہو جائے گا کہ ان کے ممبرز پورے ہو چکے ہیں، تو یہ 3-4 دنوں میں یہ ایکٹیویٹی چلتی رہے گی۔ اب آتے ہیں ذرا، عمران خان صاحب نے ایک معذرت بھی کی ہے، اور وہ کی ہے، انہوں نے جلسے میں مولانا فضل الرحمان کو مولانا فضل الرحمان کہا تو جلسے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں معذرت کرتا ہوں کہ ان کو میں نے مولانا کہہ دیا، میں مولانا کی علماء کرام کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے اب میں نہیں کہوں گا۔ اگلی بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب 2 اجلاس ہونے ہیں، 2 اجلاس خاص طور پہ، اور یہ دونوں اجلاس میں سول ملٹری لیڈرشپ موجود ہوگی۔ نمبر 1 OIC سے پہلے بھی ایک اجلاس ہونا ہے، اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGI وزیر اعظم عمران خان، اہم وفاقی وزراء اس میں موجود ہوں گے، اور یہ تو ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہوگا جس میں OIC کا کس طریقے سے اس کو نمٹانا ہے، جو قراردادیں ہیں، پاکستان کا موقف کیسے پیش کرنا ہے اور اس کو کامیاب کیسے کرنا ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے، اس میں توقع کی جا رہی ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم عمران خان کی بھی ایک ملاقات ہو جائے گی۔ ظاہر سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں، اور کچھ ہو بھی اس کا بات کوئی امکان ہے کہ ہو بھی گئی ہوں، لیکن یہ ذرا ہوگی جی آن کیمرہ جو سب کو نظر آئے گی، تو اس میں بھی کچھ چیزیں، یہ جو جتنا بھی یہ پولیٹیکل بیٹل شروع ہوئی ہے وہ زیر بحث آئے گا، ڈسکس ہوگا الگ سے۔ دوسرا پھر یوم پاکستان کے موقع پہ بھی ضروری ہے کہ سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھے، اور اس ایونٹ کو بھی ہم نے کامیاب کرنا ہے اور بڑے فل پروف سیکورٹی کے ساتھ جانا ہے۔ وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ مہمان خصوصی ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ادھر مدعو کیا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ یوم پاکستان پہ جو نمائندگی ہے پاکستان کی وہ وزیر اعظم کریں گے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کریں گے، یا دونوں کریں گے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ دونوں ہوں گے، پرائم منسٹر بھی ہوں گے اور پریزیڈنٹ بھی ہوں گے، تو اس بات کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا آنے والے دن جو ہیں کافی امپورٹنٹ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سیکورٹی کا انتہائی شدید ترین خطرہ ہے۔ بلوچستان میں سیکورٹی خدشات کے پیش نظر کوئٹہ میں 2 روز کے لیے تعلیمی ادارے بند کیے گئے ہیں، کیونکہ بڑا حملہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پلان کر رہے ہیں دہشت گرد۔ آج اور کل بلوچستان میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے، اور اسی طرح کی اطلاعات اسلام آباد میں بھی ہیں، کیونکہ دشمن کبھی بھی دشمن ایک نہیں ہے پاکستان کا، کافی سارے دشمن ہیں، کچھ کو ہم دشمن کہتے ہیں، کچھ کو ہم نہیں کہتے، اور سفارتی زبان میں، تو اس لیے ان کی طرف سے یہ خطرہ موجود ہے کہ سبوٹاج کیا جائے۔ تو یہ جو آنے والا پورے 4 دن 5 دن ہے کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو اسلام آباد کی سیکورٹی، پنڈی کی سیکورٹی، اس ایریا کی سیکورٹی افواج پاکستان کو سونپی جائے گی اور انہی کے پاس رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔